بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور میرے پیارے ویورز، ابھی قریبی الیکشن کا دور چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ایک لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی بھی رہنمائی ہمارے دین اسلام میں ہمیں ملتی ہے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکمرانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مستثنیات، تحفظات، پروٹوکول اور پریسٹیج کا کوئی تصور نہیں، اور عالم اسباب میں اس طرز حکومت کے کامیاب اور مثالی ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تمام تر مواقع میسر ہونے کے باوجود ایک عام آدمی جیسی زندگی اختیار کی اور لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہے، جس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انہیں عام آدمی کی مشکلات و مسائل سے براہ راست واقفیت رہی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اپنے حکمرانوں کو اپنے ساتھ مشکلات و مسائل کا شکار دیکھ کر عام آدمی میں مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے لیے پروٹوکول اور تحفظات کا اہتمام کر سکتے تھے، اور اس کائنات میں یہ اگر کسی کا حق ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد ایسا کوئی دائرہ نہیں کھینچا، اور رہن سہن، نشست و برخاست، سفر و حضر اور بول چال میں کسی قسم کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں پروٹوکول کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ کوئی بڑی شخصیت فون پر کسی سے بات کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس شخص کو لائن پر لایا جائے، پھر بڑے صاحب گفتگو کی زحمت فرمائیں گے۔ جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم ابھی سلام کا لفظ کہنے کی تیاری کر رہے ہوتے کہ آقا سلام میں پہل فرما دیتے۔ اس بظاہر چھوٹی سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سنت نبوی میں پروٹوکول کا درجہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنت نبوی کا یہ حسین منظر بھی ذہن میں تازہ کر لیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک صحابی کے ننگے بدن پر چھڑی لگ گئی۔ چھڑی ذرا سخت لگی اور بعض روایت کے مطابق خراش بھی آ گئی۔ اس صحابی نے مجلس میں ہی بدلے کا تقاضا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پروٹوکول، پریسٹیج یا تحفظ کا سوال نہیں اٹھایا، چھڑی اس صحابی کے ہاتھ میں دے دی اور کپڑا ہٹا کر کمر بدلے کے لیے اس کے سامنے کر دی۔ سنا آپ لوگوں نے؟ یہی سادگی اور بے تکلفی ہمارے طرز حکومت کا حصہ بنے گی تو سنت نبوی کی برکات حاصل ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد مستثنیات اور تحفظات کے جو دائرے کھینچ رکھے ہیں، وہ سنت نبوی اور ہمارے درمیان ایک ایسی خلیج، ایک ایسا گیپ کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں جنہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں عبور کرنے کا ہم میں حوصلہ نہیں۔ ہمیں حکومت و سیاست میں سنت نبوی کی پیروی کے لیے نوآبادیاتی سسٹم کے تحفظات و امتیازات سے نجات حاصل کرنا ہوگی، حاکم و رعایا کے درمیان اجنبیت و بیگانگی کی دیوار گرانا ہوگی، اور عام لوگوں کے ساتھ ان کی آبادیوں میں گھل مل کر رہنا ہوگا کہ گر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ ایک قائد، ایک لیڈر، ایک نیتا اور قیادت کے خواہشمند شخص میں 3 اعلیٰ صفات ہونی چاہیے۔ تو کون سی صفات ہے؟ نمبر 1، وہ صادق ہو، سچا ہو۔ نمبر 2، وہ امین ہو، یعنی امانت دار ہو۔ نمبر 3، وہ مخلص ہو۔ حضرات ابو بکر و عمر اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قائدانہ کردار بتاتا ہے کہ ان میں خشیت الہی، تقویٰ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ تینوں خوبیاں موجود تھیں، اور یہ خوبیاں ان میں
نبی رحمۃ اللہ عالمین کی تربیت اور ٹریننگ اور تعلیم کے صدقے میں پیدا ہوئی تھی۔ ان میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ ان کو بیت المال سے اگر تنخواہ نہیں ملتی تب بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے، بدن پر اچھے کپڑے نہ ہوتے تب بھی وہ ذمہ داری نبھاتے، ان کے پاس اچھی سواری اور گھوڑے یا اونٹ نہ ہوتے تب بھی وہ ذمہ داری اخلاص کے ساتھ پیدل چل کر نبھاتے، اپنے گھر میں بچوں کے کھانے کا سامان نہ ہوتا تب بھی ذمہ داری نبھاتے، اور گھر میں فاقہ ہوتا تب بھی اپنی ذمہ داری پوری امانت داری سے ادا کرتے، نماز کی امامت بھی کرتے اور امور مملکت بھی انجام دیتے، اور کبھی کوتاہی نہ فرماتے۔ خلفائے راشدین کے بعد اب تک کی دنیا میں خالی ایسی صفات کے قائدین تاریخ میں نظر آتے ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت اورنگزیب رحمہ اللہ، حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، اور عثمانی خلیفہ حضرت عبدالحمید ثانی وغیرہ۔ اس وقت کی دنیا کا عالمی مشاہدہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا سیاسی سسٹم اور لیڈروں اور نیتاؤں کی پھیلی ہوئی اس بھیڑ میں بلا استثناء میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے یا کسی ملک کا یہ قانون بن جائے کہ قائد یا لیڈر یا وزیر اور ممبران اسمبلی، MLAs یا پارلیمنٹ MPs کو خدمات کے بدلے کوئی بھتہ، کوئی گاڑی، کوئی مکان اور دیگر سہولیات نہیں ملے گی، تو ایک شخص بھی سیاست و قیادت کے میدان میں قسمت آزمائی کرنے اور خدمت کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ اور یہ جو لیڈران اپنے آپ کو عوامی خدمتگار، سماج سیوک جیسے خوبصورت الفاظ بولتے نظر آتے ہیں نا، آپ کے کان اس طرح کے الفاظ سننے کو ترس جائیں گے، بلکہ لغت اور ڈکشنری کی کتابوں سے ہی غائب ہو جائیں گے۔ آج جو سیاسی میدان میں مارا ماری، گالم گلوچ، مار پیٹ اور قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، نہ کسی کی عزت بچی ہے اور نہ جان محفوظ ہے، وہ صرف اور صرف عمدہ آسائشیں، سہولیات، گاڑی، بنگلے اور بھاری بھتوں کی وجہ سے ہے، اور الاٹمنٹ اور یوجناؤں اور سرکاری اسکیموں سے ملنے والے کمیشن اور پروفٹس، منافع الگ ہے۔ آج مخلص، امانتدار اور سچے سیاسی دنیا میں چراغ لے کر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا، اور سچا سیاسی دنیا میں چراغ لے کر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا ہے، آپ ڈھونڈ لو۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مسلم ملکوں سے لے کر، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، میں سب کو ملا کر کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ آتا ہو تو مسلم ملکوں سے لے کر دنیا کے تمام غیر مسلم ممالک میں ضابطہ بنوا کر کوئی تجربہ کر لے۔ یہ جو اقتدار کی جنگ اور اتھل پتل ہے، سب اسی لیے تو ہے، اور ہمارے ملک میں یہ نفرت کی آندھی، یہ ہندو مسلم کی سیاست، یہ MLAs اور یہ MPs کی نازیبہ حرکتیں اور ایک دوسرے کو دبانے کی سیاست ہے، سب اسی لیے تو ہے۔ جب تک دنیا کے سیاسی سسٹم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور بتایا ہوا اصول بڑھایا اور نافذ نہیں کیا جائے گا، دنیا میں ایماندارانہ قیادت وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں سیاست میں بھی اسلام سے اور آقا کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی، استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی دیکھیے، اللہ نے ہمیں کامل و مکمل دین دیا ہے، ہمیں اللہ نے پیاسا نہیں چھوڑا ہے کہ بھئی ہم زندگی کے کسی موڑ پر پریشان ہو جائے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کس سے رہنمائی حاصل کروں، اب میں کہاں جاؤں، اب میں کس کی پیروی کروں، اب میں کس کو دیکھوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دستور حیات ہے، ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسلام نے ہر چیز اور ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔